لیکن جو نئے ٹیکسز لگے ہیں ناظرین اس کے اوپر کافی زیادہ علیحدہ ہو رہی ہے. جو عام لوگ استعمال کر رہے ہیں اشیاء اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. جو ہمارے پاس ابھی تک اطلاعات ہم مل رہی ہیں اور ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگ اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی پوسٹ کر رہے ہیں. خاص طور پر سب سے بڑا جو ہے شور مچا ہوا ہے دودھ کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ کیمپین بھی چلی کہ خدارہ یہ دودھ پاکستان کے اندر بچے پہلے ہی اسٹینڈرڈ گروتھ کا شکار ہیں, یہ ٹیکسز نہ لگائیں. پیکج دودھ خاص طور پر روزانہ کی بنیاد کے اوپر کمپین چلتی ہے کہ جی کھلا دودھ مت استعمال کریں, پیکج دودھ استعمال کریں کیونکہ کھلے دودھ کے ذریعے بیماریاں پھیلتی ہیں. اسی اوپر 18% جناب جی ایس ٹی لگ گیا ہے اور اراؤنڈ کوئی 60-70% کتنے روپے 75 روپے مہنگا ہوا ہے حسن یوسف صاحب؟ کیا چیز جی؟ پیکج دودھ کافی مہنگا ہوا ہے, میں نے ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں کی لیکن ہاں اس میں کافی فرق پڑا ہے جی اس پہ. اسی طرح باقی جو ہے میڈیکل کی تشخیص کی جو کٹیں ہیں ٹریکٹرز اور اس کے اوپر بھی 18% جی ایس ٹی لگا دیا گیا ہے. موبائل فونز کی خریداری پر بھی 18 سے 25% جو ہے. اسپیشل فونز جو ہیں 25%, جو مہنگے فون ہیں جو کم مہنگے ہیں اس کے اوپر 18%. لوبریکینٹ آئل کے اوپر بھی ٹیکسز ہے. بیرون ملک جو رہائش پذیر پاکستانی ہیں ان کو بھی مختلف ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکسز لگ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ ایئر لائن سے کرایوں کے اوپر ٹیکسز لگ گئے ہیں اور سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 2 سے بڑھا کر 4% کر دی گئی ہے. جو تاجر 2 اسکیم کے تحت جو لوگ رجسٹر ہوئے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز جو لگ گئے ہیں. ناظرین ٹیکسز لگنے چاہیے. ملک جو ہے وہ ٹیکسز کی ہی قیمت میں ہی چلتے ہیں. آپ عوام سے یا وہ لوگ جو ٹیکس دے سکتے ہیں ان سے ٹیکس لیتے ہیں اور ملک چلاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ٹیکس تو لیے جاتے ہیں لیکن حکومت کیا ان ٹیکسوں کے بدلے میں لوگوں کو وہ سہولیات پرووائڈ کرتی ہے؟ کیا وہ صحت کی سہولتیں, تعلیم کی سہولتیں, ٹرانسپورٹ کی سہولتیں, جو ایک جو ویل فنکشن ڈیموکریسی یا ایک اچھا جو چلتا ملک ہے وہاں پہ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ وہ یہاں پہ اب اس کے اوپر مختلف رائے سامنے آ رہی ہے. سب سے پہلے ناظرین آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لب کشائی کی تھی, وہ انہوں نے کیا فرمایا تھا اس کے حوالے سے سنیے. یہ بجٹ بھی ایسا بجٹ نہیں ہے کہ جس میں قوم کے لیے کچھ ہو. یہ IMF کا بنایا ہوا اور خود وزیر اعظم نے اعتراف کیا اس کا. ہم تو پہلے سے کہتے رہے ہیں اب جس ملک کا بجٹ IMF تیار کرے وہ اپنے مفادات کے لیے تیار کرے گا یا آپ کی غریب کے لیے تیار کرے گا. لہذا جمعیت علماء اسلام نے سرے سے اس بجٹ ہی کو مسترد کر دیا اور ایک عوام کا حقیقی نمائندہ پارلیمان ہی قوم کی نمائندہ بجٹ پاس کر سکتا. ناظرین سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب ملٹیپل ٹائمز جو منسٹر بھی رہے ہیں, اکانومی سنبھالنے کا ان کو اچھا خاصا تجربہ ہے. اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید 6 جولائی کو اپنی نئی پولیٹیکل پارٹی بھی وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی آج بجٹ کے حوالے سے اپنے ساتھی مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس کا ایک انالیسس پیش کیا. عوام کو نظر آتا کہ ہماری حکومت ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے, اس نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں. آج مجموعی طور پر 500 ارب روپیہ MNA اور MPA کو بانٹا جائے گا ڈیولپمنٹ فنڈز کی صورت میں. یہ 500 ارب اضافی قرضہ لے کر آپ یہ پیسے بانٹیں گے. کیا یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش پاکستان کے دودھ خریدنے والے لوگ برداشت کریں گے؟ کیا یہ پاکستان کی وہ سیلریڈ کلاس برداشت کرے گی جو آج مہنگائی میں پس رہی ہے؟ کہ آپ یہ روک نہیں سکتے تھے؟ کیا 1 سال اگر اس ملک کے MNA MPA گلیاں اور سڑکیں نہ بنائیں کیا ملک میں ترقی نہیں ہوگی؟ تو ہم کس قسم کی حکومت چلا رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے لیکن عوام پر بوجھ ڈالے جائیں گے. ناظرین مفتاح اسماعیل صاحب آپ کو یاد ہوگا PDM کی جب حکومت بنی تھی PDM 1 حکومت بنی تھی تو IMF کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا تھا اور ایک کامیابی کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج جو انہوں نے ان کے ساتھ اس کو منطقی جام تک پہنچایا تھا. وہ کیا فرما رہے ہیں یہ جو حالیہ IMF کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی ہے اس حوالے سے؟ IMF نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 500-600 ارب روپیہ MNA اور MPAs کو دیں, 24% جاری اخراجات بڑھا دیں, 30% صوبے کے اندر ADBs کے بجٹ بنائیں. IMF نے آپ سے کہا کہ آپ کچھ کپاس کو ایگزمپشن دے دیں ود ہولڈنگ ٹیکس سے
اور باقی نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر رکھیں. 2.5% جا کے مینوفیکچررز کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں جو کہ آپ اب کنزیومر دے گی. جو آخری دن جو 10% ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے سرچارج, یہ کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ سے. آئی ایم ایف نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کو دیکھیں, ادھر آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھیں, وہ آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ریٹیلر کے اوپر فکس ٹیکس لگائیں, وہ آپ نہیں لگا رہے. آپ مڈل کلاس کا استحصال کر رہے ہیں. یہ جو غریب لوگوں کے اوپر جو سیلریڈ کلاس لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں, یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا. ناظرین, شیخ رشید صاحب آپ کو پتہ ہے وہ عوامی سیاست کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنے گھر کے بل ہیں وہ سامنے رکھے ہیں اور بتایا ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. ایک ٹائم میرا چولہا جلتا ہے اور 1 لاکھ روپیہ میرا گیس کا بل ہے. 1,68,000 روپیہ میرا بجلی کا بل ہے. میرے محلے میں 7-8 ہزار سے 4,000 تک لوگوں کا گیس کا بل آیا ہے. میں آج کی ویڈیو اس ملک کے ذمہ داران کے لیے جاری کر رہا ہوں کہ ایک انقلاب گلی محلے میں پرورش پا رہا ہے. یہ ایک اندھا انقلاب ہے. ناظرین, نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے نئے امیر, انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ 12 جولائی کو اسلام آباد کے اندر ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں. وہ بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں اور یہ جو ناقابل برداشت مہنگائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے. جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ عوام کو اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر ہم نہیں اس طرح سے دیکھ سکتے تماشا. ہم 12 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک زبردست عظیم الشان دھرنا کریں گے. یہ احتجاجی دھرنا بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے ہوگا, ٹیکسوں کی کمی کے لیے ہوگا. مراعات یافتہ طبقے کو اپنی مراعات ختم کرنی ہوں گی. بجلی کے پر یونٹ ویلیو کو کم کرنا ہوگا اور ان ٹیکسز کے اس کے نظام کو ختم کرنا ہوگا. 200 یونٹ پر آپ کی 2,000 ہوں گے, 1 یونٹ بڑھ جائے تو 5,000 روپے میں اضافہ ہو جائے. یہ سلیب سسٹم کے خلاف, اس کے خلاف یہ دھرنا ہوگا. اور ہم وہاں بیٹھیں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے یہ ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے. ان کو پیچھے ہٹنے پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم مجبور کریں گے. بہت ہو گیا ہے, کہاں جائیں, مارے پھر رہے ہیں تنخواہ دار لوگ.